سر دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں جی، اور یہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی، کاں والی سرکار، کتیاں والی سرکار، گھوڑے والی سرکار. حضرت یہ مولانا روم کے باورچی تھے. واہ واہ واہ. کچن ان کے پاس تھا. تو وہ فنا فی شیخ تھے. اور جی پہلے فنا فی شیخ ہوندہ ہے جی، اور پھر فنا فی رسول ہوندہ ہے جی، پھر اللہ تک پہنچ دے. اللہ تک کدے بھی نہیں پہنچتا. جڑا بندہ تھلوں ٹوٹدا ہے اللہ تک پہنچدا ہی نہیں ہے. وہ ان میں فنا تھے. تو ایک رات ایسا ہوا کہ مہمان آ گئے دیر سے. تو مولانا روم کے مہمان آئے دیر سے، بڑے ان کے محبوب مقرب علماء صوفیاء درویش اولیاء مقرب آئے. تو آپ نے حکم دیا اس کو کہ نام اس کا کچھ اور تھا کہ وہ کھانا پکا کے لائے. تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھیں. ان کو چاہیے تھا ایک بزرگ بھرتی کر لیتے، چونکہ کوئی اور ارینجمنٹ تو تھا نہیں. لکڑیاں لاتے تھے، اس سے چولہا جلا کے تیل ڈالتے تھے. تو لکڑیاں نہیں تھیں. تو رات کا کھانا ڈنر روٹین میں ہو گیا تھا دربار میں. تو سو گیا. اس نے کہا کہ صبح جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا تو ارینجمنٹ شروع ہو جائے گا. کیسا چول آدمی ہے، اس نے کیا حرکت کی ہوئی ہے. تو رات کو لیٹ آورز مہمان آ گئے. تو کھانے کے لیے فرمایا. اس نے حضرت مولانا روم سے نہیں کہا کہ حضور لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں تو آگ جلانے کا انتظام نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا. آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا. ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا. اپنی ٹانگ منہ پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی اور ٹانگوں پر. تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے. تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. تو کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ اندازہ کرو کڈی وڈی کہانی کڑی گئی ہے. اپنی ٹانگ اور کپڑے سب کچھ جلا کر کھانا بنا دیا تو پیش کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا، بس چپ کر گئے کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی. بابے تو شاہی کوئی نہیں. رات کو جل گئی تھی چربی خون سب، اور صبح ٹھیک تھی. یہ واقعہ کنے بیان کیتا ہے. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے. کتنے پیارے پیارے مسائل لکھ کے گئے ہیں. اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کرو. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا. ایک دن آپ نے پوچھ لیا، جب پختگی دیکھ لی نا اس میں، پختگی، میچورٹی اس کی روحانیت میں، اس کی اسپریچویلٹی میں، تو اس کو پوچھا کہ تم یہ رات کو تو لکڑیاں نہیں ہوتی تو کھانا کہاں سے گرم کر کے لاتے ہو پکا کے. عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے اون جی عمرہ گالیاں. وہ چپ کر گیا. آپ نے کھڑے ہو کے اس کو سینے سے لگا کے فیض یاب کر دیا. اب سینے سے پتہ نہیں ٹیکا لگا کے فیض نکالتے ہیں. اسی لمحے تو پہلے تو رات کو ٹانگیں ٹھیک ہو جاتی تھی، کرامت مولا روم کی کرامت سے. اس دن کے بعد اسے ولی کر دیا. کوڑ مار دے انہوں ذرا یاد نہیں آمدی. اس کا مزار اس کونیا شہر میں باہر ایک جگہ پر ہے. میری ایسی زندگی سے موت بہتر ہے.